अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट उमर सानी एंड वेलकम टू द सानी पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी की फ्यूचर के हवाले से। क्या पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी का नया हब बनने वाला है? तो आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। आज का टॉपिक सिर्फ टेक का नहीं है, पाकिस्तान के फ्यूचर का सवाल है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि दुनिया एआई और क्रिप्टो रिवॉल्यूशन में आगे निकल रही है और पाकिस्तान पहली दफ़ा सीरियस टिप्स ले रहा है। सवाल ये है कि क्या हम बिटकॉइन माइनिंग, एआई डेटा सेंटर्स, वेब 3 और ब्लॉकचेन में दुबई, सिंगापुर और इंडिया को पीछे छोड़ सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान को अभी बिटकॉइन एडॉप्ट कर लेने चाहिए? तो चलिए आपको बताते हैं फैक्ट्स और ग्राउंड रियलिटी क्या है। सबसे पहला पावरफुल मूव, पाकिस्तान ने ऑफिशियली 2000 मेगावाट्स इलेक्ट्रिसिटी क्रिप्टो और एआई डेटा सेंटर्स के लिए रिजर्व कर दी। यानी जितनी बिजली ज़ाया हो रही थी, थर्मल प्लांट्स हाफ कैपेसिटी पे चल रहे थे, हाइडल में सरप्लस था और अब वो सब डिजिटल डॉलर जनरेट करेगा। ये इनिशिएटिव पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर लॉन्च किया और उनका गोल बिल्कुल सीधा है, सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करनी, उसको बिटकॉइन माइनिंग और एआई प्रोसेसिंग में कन्वर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज कमाओ, यानी एक्सपोर्ट्स की तरह रेवेन्यू, लेकिन डिजिटल फॉर्म में। बिलाल बिन साकिब सीईओ पीसीसी ने ओपनली बोला कि अगर रेगुलेशन ट्रांसपेरेंट हो गया तो पाकिस्तान वर्ल्ड्स नेक्स्ट क्रिप्टो पावर हाउस बन सकता है। सीधी बात यह है कि जो बिजली रात को ऑफ पीक आवर्स में ट्रांसमिशन लॉसेस में ज़ाया हो जाती थी, वो अब बिटकॉइन बनाएगी, माइनिंग रिग्स चलेंगी, एआई सर्वर्स चलेंगे और पैसा सीधा डिजिटल वैलेट्स में आएगा। ये नॉर्मल पावर प्रोजेक्ट नहीं है, ये पूरी सोच बदलने का एक आगाज़ है। तो बात सिर्फ पाकिस्तान के प्लान की नहीं है, दुनिया की टॉप क्रिप्टो और एआई कंपनीज पाकिस्तान को सीरियसली देख रही हैं। ये कोई रूमर नहीं है। इंटरनेशनल माइनर्स, डेटा सेंटर्स, ऑपरेटर्स, ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म्स पाकिस्तान का टूर कर चुकी है। क्यों? क्योंकि ग्लोबली ऐसा कॉम्बिनेशन किसी मुल्क के पास नहीं जो पाकिस्तान के पास नेचुरली पड़ा हुआ है। सबसे पहली चीज़, पाकिस्तान का लोकेशन। हम एशिया, मिडल ईस्ट और यूरोप के बीच का ब्रिज है। यानी अगर कोई कंपनी माइनिंग फॉर्म लगाती है या एआई डेटा सेंटर बनाती है तो उनका डेटा रूटिंग फास्ट होता है, लेटेंसी लो होती है और कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग होती है। ये जियोग्राफिकल एडवांटेज इंडिया, सिंगापुर, यूएई किसी के पास इस लेवल का नहीं है। दूसरा फैक्टर, चीप इलेक्ट्रिसिटी। माइनिंग का सबसे बड़ा खर्चा बिजली होता है और पाकिस्तान में एनर्जी कॉस्ट रीजनली कंपेटिटिव है। जहां इंडिया में बिजली महंगी है, यूएई में अल्ट्रा एक्सपेंसिव है, सिंगापुर में एस्ट्रोनॉमिकली हाई है, वहां पाकिस्तानी कंपनीज को हाफ प्राइस में पावर मिल सकती है। ये क्रिप्टो माइनर्स के लिए बिल्कुल जैकपॉट होता है। तीसरी चीज़, ज़मीन सस्ती है, माइनिंग फॉर्म को ह्यूज लैंड चाहिए, डेटा सेंटर्स को भी लार्ज स्केल रियल एस्टेट चाहिए होता है। यूएई में लैंड कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, सिंगापुर जो कि दुनिया का मोस्ट एक्सपेंसिव लैंड है, इंडिया में इंडस्ट्रियल जोन फील्ड है और पाकिस्तान में सस्ती बड़ी ओपन इंडस्ट्रियल लैंड अवेलेबल है। और सबसे अंडररेटेड पॉइंट, पाकिस्तान का क्लाइमेट। जी हाँ, ठंडा मौसम माइनिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा है क्योंकि कूलिंग का ख़र्चा कम होता है, माइनिंग रिग्स गर्म होती हैं और सर्वर्स हीट क्रिएट करती हैं, और जहाँ क्लाइमेट नेचुरली कूल हो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की बचत होती है, यानी पैसा बचता है, प्रॉफिट बढ़ता है। इसलिए पाकिस्तान को परफेक्ट क्रिप्टो बेल्ट बोला जा रहा है। लो लैंड कॉस्ट, लो कूलिंग कॉस्ट, कंपेटिटिव इलेक्ट्रिसिटी, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ये कॉम्बो रीजन में किसी और के पास नहीं है। इंडिया एक्सपेंसिव, सिंगापुर टाइनी एंड कॉस्टली और यूएई हाई पावर कॉस्ट जोन, और बीच में पाकिस्तान, एक गोल्ड माइन जो अब तक एक्टिवेट नहीं हुआ था, अब हो रहा है। एक बात बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट फ्यूचर में पाकिस्तान का पूरा डिजिटल मैप बदलने वाला है। अफ्रीका टू सबसी केबल, ये केबल पाकिस्तान तक कनेक्ट हो चुकी है और इसने हमारी इंटरनेट कैपेसिटी लिटरली डबल कर दी।
مطلب اب ڈیٹا سپیڈ صرف یوزرز کے لیے تیز نہیں ہوئی بلکہ پاکستان کے اندر AI ڈیٹا سینٹرز، کلاؤڈ سرورز، کرپٹو نوڈز سب کی پرفارمنس نیکسٹ لیول پہ چلی گئی ہے۔ جب انٹرنیشنل بینڈوِڈتھ بڑھتی ہے تو AI ماڈل ٹریننگ سٹیبل ہوتی ہے، اسموتھلی چلنے لگتی ہے اور مائننگ فارمز لیٹنسی پری آپریٹ کرتے ہیں، اینڈ گلوبلی کمپنیز کو یہ کانفیڈنس مل جاتا ہے کہ پاکستان کے سرورز ان کی ٹریفک ہینڈلز کر سکتی ہیں۔ یہ چیز بہت بڑی گیم چینجر ہوتی ہے کیونکہ جتنی زیادہ کنیکٹیویٹی اتنی زیادہ ڈیجیٹل انویسٹمنٹ۔ افریقہ 2 کیبل نے بیسکلی پاکستان کو ایک ریجنل ڈیجیٹل بیک بون دے دی ہے۔ اب ہم صرف یوزرز کا کنٹری نہیں، ہم ایک انفراسٹرکچر نوڈ بن رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کل کو کوئی گلوبل کمپنی اپنا ڈیٹا سینٹر دبئی یا انڈیا کے بجائے پاکستان میں لگانا چاہے تو ہم نے اب وہ ریکوائرمنٹ پوری کر دی ہے۔ فاسٹ پائپس، اسٹیبل کنیکٹیویٹی، لو کوسٹ، یہ وہ کمبینیشن ہے جو ریجن میں بہت ہی کم ملکوں کے پاس ہوتا ہے۔ اب ہم صرف کرپٹو یا AI کی بات نہیں کر رہے، ہم ایک ریجنل ڈیجیٹل ہب کی بات کر رہے ہیں۔ پاکستان کا کرپٹو اور AI پش کوئی رینڈم ایکسپیریمنٹ نہیں ہے، حکومت نے اس کے لیے ایک پراپر ملٹی سٹیج نیشنل ڈیجیٹل اسٹریٹجی تیار کر دی ہے۔ پہلا فیز آلریڈی سٹارٹ ہو چکا ہے جس میں سرپلس بجلی کو مائننگ اور AI ڈیٹا سینٹرز کے لیے ایلوکیٹ کیا جا رہا ہے۔ جو پاور پہلے لو ڈیمانڈ آرز میں زیادہ ہوتی تھی اب وہ ڈیجیٹل ریونیو جنریٹ کرے گی۔ دوسرا فیز رینیویبل مائننگ کا ہے۔ سولر، وائنڈ اور ہائیڈرو بیسڈ مائننگ فارمز، جیسے جیسے بجلی سستی ہوتی جائے گی مائننگ کی پروفیٹیبلٹی بڑھتی جائے گی اور پاکستان کلین انرجی مائننگ کا ایک نیا گلوبل ماڈل کریٹ کر سکتا ہے۔ تیسرا فیز سب سے اسٹریٹجک ہے، ٹیکس انسینٹیوز، فارن پارٹنرشپس اور ڈیجیٹل ٹیک پارکس۔ یہاں پہ ایسے زون بنائے جائیں گے جہاں گلوبل کمپنیز Web3 لیبس، AI فارمز، مائننگ کلسٹرز اور لارج اسکیل ڈیٹا سینٹرز اسٹیبلش کر سکیں گے۔ یہ کوئی ایک پروجیکٹ نہیں ہے، یہ پاکستان کا پورا ڈیجیٹل فیوچر ڈیزائن کرنے کا روڈ میپ ہے۔ ساتھ ہی کور گراؤنڈ ریالٹی بھی ہے، پاکستان پہلے ہی دنیا کے ٹاپ 3 کرپٹو اڈاپشن کنٹریز میں شامل ہے۔ چینلائزز گلوبل انڈیکس کے مطابق پاکستان نمبر 3 پر ہے۔ یوتھ کرپٹو یوز کر رہی ہے، فری لانسرز Web3 پروجیکٹس بنا رہے ہیں اور KPK پہلے ہی پائلٹ مائننگ فارمز اناؤنس کر چکا ہے، یعنی ایکو سسٹم نیچرلی گرو ہو چکا ہے۔ اب صرف ریگولیشن کی فائنل اپروول کا انتظار ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بٹ کوائن پاکستان کے لیے امپورٹنٹ کیوں ہے؟ بٹ کوائن کی مارکیٹ کیپ $900 بلین کراس کر چکی ہے اور اگلے 10 سال میں یہ گلوبل فائنینشیل بیک بون بن سکتی ہے۔ پاکستان جیسے ملک کے لیے اس کا سب سے بڑا فائدہ ڈالر کرائسس کا الٹرنیٹیو سلوشن ہے۔ فائنینشیل ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اگر اسٹیٹ بینک اپنا گولڈ ریزرو کا صرف 5% لگ بھگ $180 ملین بٹ کوائن میں کنورٹ کر دے تو لانگ ٹرم اپ سائڈ سینیریو میں اس کی ویلیو ملٹیپل ٹائمز گرو کر سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے ریزروز کو ایک نیا انڈیپینڈنٹ گروتھ انجن مل سکتا ہے، بنا IMF، بنا پولیٹیکل پریشر کے۔ پاکستان کے پاس پہلی دفعہ موقع ہے کہ وہ کرپٹو، AI، Web3 اور ڈیجیٹل انرجی کے ذریعے گلوبل میپ پر اپنی پوزیشن نئی لیول پہ سیٹ کرے۔ اگر اب صحیح ڈیسیجن لیے گئے تو پاکستان صرف فالوورز نہیں، لیڈر بنا سکتا ہے۔ پاکستان میں کرپٹو ایڈoption کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یوتھ کو گلوبل انکم کا ڈائریکٹ راستہ ملتا ہے۔ ہر پاکستانی انویسٹر صرف فون سے بٹ کوائن ایکو سسٹم جوائن کر سکتا ہے۔ ٹریڈنگ، سٹیکنگ، مائننگ اور اس سے گھر کی انکم امپروو ہوتی ہے، ساتھ ہی ٹیکس بیس بھی بڑھتا ہے۔ اگر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بٹ کوائن ETF لانچ ہو گیا تو ملینز آف انویسٹرز لیگل اور ریگولیٹڈ طریقے سے بٹ کوائن ایکسپوجرز لے سکتے ہیں، یعنی فائنینشیل سسٹم ایک نئی ڈیجیٹل ڈائریکشن میں شفٹ ہو سکتا ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا ہڈن ایسٹ بلاک چین ٹیلنٹ ہے۔ ہم دنیا کے 4th لارجسٹ فری لانسر نیشن ہیں۔ اگر گورنمنٹ بلاک چین سرکلم بنائے، پراپر ٹریننگ شروع کرے اور ڈیولپر پروگرامز لانچ کرے تو پاکستان ایزیلی Web3 ٹیلنٹ ہب بن سکتا ہے۔ اسٹیکس، لمز اور گورنمنٹ کی پارٹنرشپ اس پروسیس کو آلریڈی کک سٹارٹ کر چکی ہے۔ UN جنرل اسمبلی ویک میں فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب کی بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی۔
ڈاکٹر منیب علی، حیدر رفیق، عائشہ کیانی اور علی فرید خواجہ کے ساتھ اس میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہوا کہ پاکستان ایک ریگولیٹڈ اوپن کرپٹو ایکو سسٹم بنائے گا جس میں روپی بیک اسٹیبل کوائن، بلاک چین، ریمیٹنس سسٹم، ڈیجیٹل آئیڈینٹی اور ماڈرن KYC فریم ورکس شامل ہوں گے۔ اسٹیکس پاکستان کو 3 سائٹ پہ سپورٹ کرے گا: ڈیولپر، ایجوکیشن، اسٹوڈنٹ۔ ہیکاتھنز اور ریئل بلاک چین یوز کیسز جس میں ریمیٹنسز، پیمنٹس، مائکرو فائنانس، سپلائی چین اور ڈیجیٹل ریکارڈ کیپنگ شامل ہوں گے۔ ڈاکٹر منیب علی نے ایک لائن میں بات کلیئر کر دی: پاکستان کی یوتھ ماڈرن فائنینشیل ریلز ڈیزرو کرتی ہے۔ اب ٹائمنگ کی بات کریں تو گلوبل مائننگ مائیگریشن پاکستان کے لیے گولڈن اپرچونٹی کریٹ کر رہی ہے۔ چائنا نے مائننگ بین کی، رگس چیپ ہو گئیں اور گلوبل ہیش ٹیگ ریٹ ٹیمپرلی نیچے گیا اور پاکستان کے پاس سرپلس پاور اویلیبل ہے۔ یہ پرفیکٹ کمبینیشن مائننگ ریونیو کے لیے آئیڈل انوائرمنٹ بناتا ہے۔ مائننگ فارمز پاور پلانٹس کے بالکل پاس بننے چاہیے تاکہ ٹرانسمیشن لاسز زیرو ہوں اور ایفیشنسی میکسیمم ملے۔ سیدھا جواب، کیا پاکستان کرپٹو ہب بن سکتا ہے؟ ہاں، 100% بن سکتا ہے، لیکن کچھ کنڈیشنز کلیئر ہونی چاہیے۔ ریگولیشن ٹرانسپیرنٹ ہو، بینکس کرپٹو فرینڈلی ہو جائیں اور گورنمنٹ بلاک چین ایجوکیشن میں انویسٹمنٹ کرے اور پاور پالیسی کنسسٹنٹ رہے۔ اگر یہ 4 پلر سیٹ ہو گئے تو پاکستان ساؤتھ ایشیا کا نمبر 1 کرپٹو اور AI ہب بن سکتا ہے۔ اور آخر میں ایک سمپل بات، دنیا Web3 AI اور بٹ کوائن کی طرف موو کر رہی ہے۔ جو ملک پہلے سٹیپ لے گا وہی فیوچر لیڈ کرے گا۔ پاکستان کے پاس یوتھ، لوکیشن، چیپ پاور، ٹیلنٹ، پارٹنرشپ، ایڈاپشن اور سٹیکس کا سپورٹ، سب کچھ ریڈی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ پاکستان کرپٹو ہب بن سکتا ہے، سوال یہ ہے کیا پاکستان اس گولڈن اپرچونٹی کو گریب کرے گا یا پھر سے دیر کرے گا۔ فیوچر ڈیجیٹل ہے اور پاکستان کے پاس اس دفعہ اٹھنے کا ایک اچھا چانس موجود ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔